نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نیکی کا بہترین مفہوم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ جل شانہ، قیامت، فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نیز وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرتے ہیں اور مصیبت، سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ اس آیت کا بامعامرہ ترجمہ ہے، اور اس آیت میں نیکی کے مفہوم کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آیت کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک، صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے رہنا اور نمازیں پڑھتے رہنا کافی نہیں، جب تک عقائد ٹھیک نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید و ملاوٹ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کے بغیر یا آسمانی کتب اور آخرت کے تصور کے بغیر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی عند اللہ مقبول نہیں ہوگی۔ نیز صرف اپنی نیکی کو نیکی سمجھنا اور اس پر اتراتے ہوئے دوسرے کو حقیر سمجھنا بھی نیکی کا غلط مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ایسا نیک عمل پسند نہیں۔ دوسرا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عقائد بھی درست ہوں، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کا بھی اہتمام ہو، پھر بھی نیکی کا یہ کامل تصور نہیں، اور اس ادھورے تصور کو آیت کے اگلے حصے میں پورا کیا گیا ہے۔ اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ عقائد اور عبادات کے ساتھ نیکی کا کامل تصور یہ ہے کہ تم رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں، باندیوں کا بھی خیال رکھو۔ اس فہرست میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو بیان کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے۔ یہ بھائی بہن سے شروع ہو کر چچا، پھوپھو، خالہ، ماموں اور پورے خاندان پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں آج مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے سے وہ نیک بن جائے گا تو اس کا نیکی کا یہ تصور درست نہیں۔ جب تک وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا، ان کا خیال نہیں رکھتا اور خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ نیک نہیں کہلا سکتا۔ رشتہ داروں کے بعد یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں، باندیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی سماج میں ان تمام اصناف کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی اور انہیں زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا تو من حیث المجموع وہ سماج نیکی کے درست مفہوم سے ناشنا ہے۔ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں، باندیوں کا خیال رکھنے کو ہم خدمت خلق یا احترام انسانیت کا عنوان دے دیتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے کو اگر ہم پچھلے حصے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو نیکی کا درست مفہوم یہ بنتا ہے کہ نیکی صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عقائد کی درستگی، عبادات اور احترام انسانیت یا خدمت خلق کا نام ہے۔ آج ہم نے نیکی کے تصور کو صرف عبادات تک محدود کر دی ہے، اور قرآنی اصطلاح کے مطابق ہم صرف مغرب کی طرف منہ کر کے سجدے کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ انسانیت کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ہمسائے کے بچے بھوک سے نڈال ہیں اور غریب فاقوں سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہم ہاتھوں میں تسبیح گھمانے اور لمبے لمبے وظائف کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نیکی کے اس تصور کو ادھورا اور ناقص قرار دیتا ہے۔ نیکی کے اس کامل تصور کی تصدیق اسوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے تو کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے وہ بہت اہم اور نیکی کے درست مفہوم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ سجدے کرتے ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں
بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کو ان الفاظ کی تسلی دی تھی کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بھوکے اور نادار افراد کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ آج ہم جن حالات کا شکار ہیں اس کی بہتری کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نیکی کے درست اور کامل مفہوم کو سمجھیں۔ خاص حالات میں نیکی کے کچھ پہلو زیادہ اہم ہو جاتے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جہاد کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کی ضربے لگانا شروع کر دے تو اس کا یہ عمل شریعت کی نظر میں مستحسن نہیں سمجھا جائے گا۔ آج ہمیں بھی نیکی کی کچھ خاص پہلوؤں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا ملکی صورتحال کے پیش نظر سفید پوش طبقہ فاقوں پر مجبور ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اکثریت کو اپنی عزت اور اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں صاحب حیثیت اور مالدار لوگوں پر فرض ہے کہ وہ نیکی کے درست اور کامل مفہوم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے ہر شہر میں ایسے